اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور اللہ فرماتا ہے ہو جاؤ ان کے ساتھ جن پر میں نے انعام کیا، ان کے ساتھ ہو جاؤ جن پر میں نے انعام کیا۔ مالک یہ کون سے لوگ ہیں جو تیرے انعامی یافتہ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے من النبیین، وہ انبیاء کا گروہ ہے، وہ انبیاء کا گروہ ہے، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و مرسلین۔ جس نے جس نبی کا دور پایا اس کو اسی نبی کے اوپر کلمہ پڑھنے کا، ایمان لانے کا حکم ہے۔ والصدیقین، اور جنہوں نے اللہ رسول کو سچا جانا، وہ سچے لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب کو سچا جانا۔ والشہداء، وہ سچا بھی مانتے ہیں اور جانے بھی دیتے ہیں۔ والصالحین، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے دین کے احکامات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے والے، جنہیں اللہ کے ولی کہا جاتا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، بات یہاں تک تو ہم نے پوچھی تھی نا، لیکن رب پھر فرماتا ہے کہ ایویں نہ سمجھ لینا کہ یہ ایویں جی سنگت ہے، یہ تمہارے سب سے اچھے دوست ہیں، یہ تمہارے سب سے اچھے دوست ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایمان آنکھیں بند کر کے لانا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، آپ کی زندگی ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم بہت سارے معاملات میں اپنے آپ کو الجھائے رکھتے ہیں، عزیزان گرامی قدر، سیدنا صدیق اکبر کی زندگی مبارک ہمارے سامنے ایسا نمونہ ہے، ایسا نمونہ ہے کہ پیار ہو تو ایسا ہو، وفاداری ہو تو ایسی ہو، جان نثاری ہو تو ایسی ہو، اعتماد ہو تو ایسا ہو۔ ہر بندہ آتا ہے، جب حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں تو ہر آنے والا کہتا ہے اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں، معجزہ دیکھوں گا تو فیصلہ کروں گا۔ ایک وقت میں ابو جہل بھی آتا ہے، ابو جہل بھی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں بھی غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں بتا دوں یا مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں؟ مٹھی والی چیز بتا دے، کنکریاں ہیں، کنکریاں ہیں۔ جب بات آتی ہے گواہی پر تو بول پڑتی ہیں، جیسے درخت بولا تھا موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے، جیسے درخت میں سے آواز آئی تھی موسیٰ کلیم اللہ کے وقت، کنکریاں، درخت پھر بھی بڑھتا رہا، جوان ہوتا رہا، لیکن یہ تو کنکریاں ہیں نا، یہ کنکریاں بولتی ہیں، میرے مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو جب حضور دعوت دین پیش کرتے ہیں تو آپ دلیلیں نہیں مانگتے، آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایمان ایسا۔ اور ادب ایسا، ادب ایسا زمانے نے دیکھا نہ ہوگا، اپنی بیٹی نکاح میں دی ہے،
اپنی بیٹی نکاح میں دی ہے. بیٹی حضور کے گھر آتی ہے، آ کے بلند آواز سے بیٹی کو مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا ام المؤمنین. بیٹی جھٹ سے دروازے پہ آتی ہیں، پوچھتی ہیں بابا آپ نے مجھے ماں کہا؟ تو سیدنا صدیق اکبر امت کو درس دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹی تب تھی جب ابو بکر کے گھر تھی، اب رسول اللہ کے گھر آ گئی ہے، اگر ماں نہیں کہتا مومن نہیں رہتا. لوگ یہاں پہ حضور کو اپنے جیسا کرنے پر تلے ہیں، پتہ نہیں وہ چاہتے کیا ہے، لیکن ایمان ہو تو سیدنا صدیق اکبر جیسا ہو. اگر بیٹی کہہ بھی لیتے تو آپ کی بیٹی ہی تو تھی، لیکن بتایا نہیں. ابو بکر سے نسبت جب تھی تو تب تو بیٹی تھی، اب نسبت رسول اللہ سے ہے، اب رسول اللہ سے نسبت ہے، اب تو بیٹی نہیں میری ماں لگتی ہے. اور جب حضور نے ظاہری پردہ فرمایا پھر آپ دروازے پر تشریف لاتے ہیں اور آ کے باہر سے آواز دیتے ہیں یا ام المومنین. پھر بیٹی دروازے پہ آتی ہیں، بابا آج پھر اماں کہا، آج پھر وہی انداز. فرمایا کہ بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ عام فوت ہو جائے نا یا بی بی فوت ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی کی بیوی ہی رہتی ہے، نبی کی بیوی کا نکاح فاسد نہیں ہوتا. اور محبت کا یہ عالم ہے. جو احباب مدینہ شریف گئے ہیں اللہ انہیں دوبارہ پھر مدینہ شریف جانا نصیب فرمائے. ابھی ہمارے حاجی سلطان صاحب عمرہ شریف کر کے پہنچے ہیں، آج میرے خیال دوسرا دن ہے. بہت سارے ساتھی جاتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھی گئے ہوئے ہیں. اللہ سب کو بار بار مدینہ شریف کی بہاریں نصیب فرمائے. باب السلام سے داخل ہونے لگے نا تو ساتھ ہی باب ابو بکر ہے، وہاں پر جو باب ابو بکر کے ساتھ ایک کمرہ ہے، کمرے کے اوپر ایک باری ہے، وہ باری سیدھی حضور کے دروازے کی طرف، وہ دروازہ جو حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں کھلتا ہے. اور جب میں پہلی بار گیا تو ظاہر دنیا دیکھ رہی تھی وہاں پہ، مجھے ایک بتانے والے نے بتایا، انہوں نے کہا جی یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. اور میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ یہ عام ستونوں میں یہ سلسلہ نہیں ہے، اس میں یہ باری کیسی؟ اس نے بڑا دلچسپ اور محبت والے انداز میں بتایا. کہتے ہیں کہ جب تک حضور مسجد شریف میں جلوہ گر ہوتے سیدنا صدیق اکبر خدمت میں رہتے، جب حضور گھر تشریف لے جاتے تو سیدنا صدیق اکبر وہاں سے اپنے اس مکان میں آتے اور آ کے اس باری سے، اس روشندان باری سے وہ حضور کے دروازے کو تکتے رہتے کہ کب دروازہ کھلے اور والضحیٰ کا مکھڑا نظر آئے. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کار ورت دل یار ول، جو بھی ہے وہ مصطفیٰ کا ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خریدنے کی بات آئی تو سیدنا صدیق اکبر کو جب حکم ہوا کہ بلال کو خرید لے تو آپ نے جا کے سودا نہیں کیا. ایک ہوتا ہے نا یہاں کتنے کا دے گا، یہ زیادہ ہیں یہ کم ہیں، نا آپ نے فرمایا اپنا غلام بیچتا ہے. ان کا اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ کون سا غلام؟ بلال لینا ہے. اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ ان کا میرا بلال ان پڑھ ہے، میں تمہیں گوڑا چٹا پڑھا لکھا غلام دیتا ہوں جو میرے پورے کاروبار کو سنبھالتا ہے. ان کا اگر میں کہوں کہ 7-10 ہزار دینار بھی دو تو فرمایا وہ بھی لے لو. ان کا کیسا کاروباری ہے، ساری زندگی تمہیں منڈی میں ہو گئی، بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہے، یہ کیسا سودا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ سودا کیسا ہے، یہ اصل میں سودا دربار رسالت میں ہو چکا ہے.
محبت کا عالم یہ ہے. اور پھر جب اللہ عنایت کرتا ہے تو پھر انداز کیا ہوتا ہے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ آسمان کو تکے جا رہی ہیں. حضور پوچھتے ہیں عائشہ خیریت ہے؟ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ حضور مسکرا دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے عمر کی نیکیاں ہیں. آپ خاموش ہو جاتی ہیں. حضور پھر مسکرا دیتے ہیں. فرماتے ہیں پیاری عائشہ آپ نے سمجھا کہ میں تمہارے بابا ابو بکر کا نام لوں گا؟ جی یا رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ عمر کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار والی وہ ایک نیکی ایک طرف. غار والی وہ ایک نیکی ایک طرف. اب یہ خبر آہستہ آہستہ مدینے میں پھیل گئی. جب مدینے میں یہ خبر پھیلی تو یہ بات ظاہر ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو یہ بات پہنچی نا. آپ صبح سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر بھائی آج تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، آج تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، دے گا؟ آپ فرماتے ہیں پیارے عمر سارا کچھ تیرا ہی ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر کی نیکیاں لے لے، ساری عمر کی نیکیاں جو ساری زندگی میں کی ہیں یا کرے گا وہ ساری کی ساری لے لے، وہ ایک غار والی نیکی دے دے، وہ ایک غار والی نیکی دے دے. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ایسی ہزاروں نیکیاں قربان، لیکن یہ وزن میں نے نہیں کیا، یہ وزن مصطفیٰ نے کیا ہے، یہ وزن مصطفیٰ نے کیا ہے. یہ ابو بکر کا وزن نہیں ہے کہ کس کی نیکی کا مقام کیا ہے. اور وہ غار والی بات چلتے چلتے آ گئی. عزیزان گرامی قدر، جب ہجرت کے وقت حضور غار میں جلوہ گر ہوئے، بہت بڑا میسج ہے. لوگ کچھ معاملات میں اندھے ہو چکے ہیں، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں رہتی کہ بات صحابی کے بارے میں ہو رہی ہے یا کس کے بارے میں. ہمارے نزدیک اہل بیت کا گستاخ بھی دین سے فارغ ہے، صحابہ کا گستاخ بھی دین سے فارغ ہے. ہم تو نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے دربار والوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے گھر بار والوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ نے ہر ایک کو مقام جدا جدا عطا فرمایا ہے. اب جو نسبت گھر والوں کو رسول اللہ سے ہے وہ باہر والوں کو تو نہیں نا، اور جو باہر والوں کو نسبت ہے رسول اللہ سے، گھر والے باہر والے ہو کیسے سکتے ہیں؟ ہر ایک کا اپنا مقام ہے. عزیزان گرامی قدر، حضور جب اس رات تشریف لے جا رہے ہیں ہجرت پر، سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. حضور فرماتے ہیں ابو بکر آج عجیب انداز نہیں؟ یا رسول اللہ جب مجھے یہ گمان غالب آتا ہے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے میں بھاگ کے آگے ہو جاتا ہوں. جب مجھے ہوتا ہے کہیں پیچھے والے نہ پہنچائیں تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ پہلے ابو بکر کا سامنا کرنا پڑے. اسی طرح کبھی دائیں کبھی بائیں. میں تو پہرے دار ہوں، میں تو نوکر ہوں، میں تو اپنی نوکری کر رہا ہوں کہ ہر طرح سے میں اللہ کے حبیب کی حفاظت کر سکوں، حالانکہ اللہ اپنے حبیب کی خود حفاظت فرماتا ہے. اور جب غار ثور میں چڑھنے کی بات آتی ہے حضور کو، وہ کئی جس ساتھی نے وہ جا کے پہاڑ دیکھا ہے، کبھی دیکھے کتنا مشکل پہاڑ ہے. چنگے بھلے جوان جو ہیں وہاں پہ رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بس ایتھو ہی دعا کر لو اور اتنے نہیں جایا جاتا.
اور سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے اور اس طرح اس پہاڑ کو چڑھتے ہیں جیسے باز اپنے گھونسلے کو جاتا ہے، اور پھر غار کے دہانے پہ حضور کو آرام فرمانے کا کہہ کے اندر جاتے ہیں۔ اندر جا کے پہلے اس غار کو خود صاف کرتے ہیں، امامہ شریف پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، جو سوراخ بچتے ہیں ایک پیڑی رکھ لیتے ہیں اور حضور کو عرض کرتے حضور اندر تشریف لے آئیں۔ یاد رکھیں جیسے وہ غار صاف کرنے والا ابو بکر ہے، اسی طرح چاہتے ہو مصطفیٰ دل میں آ جائیں تو ابو بکر کو بسا لو۔ جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت آ گئی، حضور کی محبت خود بخود چلی آئے گی۔ اور آخری بات، حضور فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا، لیکن اے ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن خدا عطا کرے گا۔ اتنا بڑا کردار ہمارے سامنے ہے زندگی گزارنے کے لیے کہ اگر حضور کے ہونا ہے، اگر چاہتے ہو کہ حضور سے نسبت مضبوط ہو جائے تو آؤ سیدنا صدیق اکبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو، ان کے پیچھے ہو جاؤ، درے جانا تک خود بخود جا پہنچو گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔